مسند احمد، ابو داود، ابن ماجہ میں روایت ہے، آقا نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، فرمایا یہ خاص بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے اس کے دن کے ابتدائی حصے میں برکت عطا فرما۔ اور آپ خود سوچیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر اللہ سے مانگی ہو، کیا وہ پوری نہیں ہوتی؟ تو اس امت کو کیا ہے، برکت ابتدائی وقت میں دی گئی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کوئی بڑا معاملہ رہتا، جیسے کسی غزوے وغیرہ پر فوج بھیجنی ہوتی، کوئی بڑا اہم معاملہ کرنا ہوتا، تو آپ فجر کا وقت انتخاب کرتے، فجر کا وقت خصوصی طور پر انتخاب کرتے، کیونکہ اس میں خصوصی برکت اس امت کے لیے رکھی گئی۔ تجارت کے لیے یہ وقت ہے، عبادت کے بعد آپ تجارت گاہ کو جائیں، ہر کام کر کے، تلاوت کے لیے جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ابتدائی جو وقت ہے نا، اس میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ حدیث صحیح میں ہے، اللہ کے وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے ابتدائی وقت میں برکت عطا فرما۔ اور آج ہم خستہ ہیں، آج ہم پیچھے ہیں، آج ہم زوال پذیر ہیں، تو اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو برکت کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں ہم کیا کرتے ہیں، سوئے ہوئے رہتے ہیں، اور اس وقت جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں بانٹ رہا ہوتا ہے اس وقت ہم کیا ہے، غفلت کرتے ہیں۔ غالباً کنز العمال کی روایت ہے، آقا علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے آقا علیہ السلام، دیکھا کہ کسی وجہ سے وہ سو گئے ہیں۔ عام طور پہ سونے کا ان کا معمول نہیں تھا، وہ تو عابدہ زاہدہ تھی، غالباً کیا ہے فجر کے بعد آنکھ لگ گئی ہوں گی۔ اللہ کے وسلم نے خصوصی طور پر آ کر ان کو جگا کر فرمایا کہ اٹھو، یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ پاک بندوں کا رزق تقسیم فرماتا ہے، بندوں کا رزق تقسیم فرماتا ہے۔ اسی لیے علماء کے گروہ نے یہ فرمایا کہ فجر کے بعد بھی سونا منع ہے، فجر پڑھ کے جا کے بھی آپ سو رہے ہیں تو منع ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے آپ کی، کوئی مسئلہ ہے کہ آپ رات بھر کسی اہم کام کے لیے جاگے تھے جس کی وجہ سے آپ فجر پڑھ کے جا کے سن رہے ہیں تو اجازت ہے، لیکن عام طور پہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ کیوں؟ وہ وقت کیا ہے، رزق میں حصول برکت کا وقت ہے، رزق ملنے کا وقت ہے۔ یہودیوں اور مصریوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، تو مصری جو فوجی تھا مسلمان، اس سے ایک یہودی کی ملاقات ہوئی، تو اس نے حدیث پاک یاد دلائی کہ اے یہودی تیار رہے، تیرا ایسا وقت آنے والا ہے کہ تو جھاڑوں کے پیچھے چھپے گا، درختوں کے پیچھے چھپے گا، پتھر کے پیچھے چھپے گا، دیوار کے پیچھے چھپے گا، تو وہ چیزیں چیخ چیخ کر کہیں گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، تم اس کو قتل کرو۔ حدیث صحیح میں ہے یہ مفہوم۔ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد یہ کیفیت ان کی ہوگی، تو اس کو یاد دلایا وہ بندہ، تو وہ مسکرا کر بولا، وہ یہودی مسکرا کر بولا، کیا بولا؟ وہ مسکرا کر بولا ایسا اس وقت ہوگا جب مسلمانوں کی صبح ان کے جمعہ کی طرح ہوگی، ایسا اس وقت ہوگا جب مسلمانوں کی صبح جو ہے فجر کی نماز ان کے جمعہ کی نمازوں کی طرح ہوگی، یعنی جب ان کے اندر ایمانی وہ کیفیت ہوگی تب ہم مغلوب ہوں گے۔ اب تو وہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اب وہ حالت نہیں ہے۔ اس کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ حالت نہیں ہے، اب تم ہم پر غلبہ نہیں پا سکتے، وہ غلبہ پانے کے لیے تمہیں پھر سے کیا ہے، صحابہ کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، اسلاف کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ ایسے تو کہنے کے لیے یہ واقعہ ہے، مگر آپ دیکھیں اس میں کتنا گہرا سبق مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔